خاور گمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. پیپلز پارٹی جو ہے سر وہ خفا نظر آ رہی ہے حکومت سے, اور صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ کنسرنز تو ہیں, جس طرح ابھی آپ نے چیف منسٹر صاحب کو بھی سنوایا. یہ ایک نہر نکالنے کا معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے تنقید ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب میں گورنر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ بھی شکوے شکایتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن معاملہ اگر دیکھیں وہ تو حل ہونا ہے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے درمیان. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں, وہ ایک آدھ دن کے اندر واپس آ جائیں گے. تو اطلاعات یہی ہیں کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوگی, تو جو بھی ریزرویشنز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ان تمام معاملات کے حوالے سے جن کے اوپر ابھی آپ نے بات کی ہے, ان کو حل کیا جائے گا. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ایک اتحاد میں ہے, اور یہ کوئی اتحاد صرف کوئی ہوا میں نہیں ہے, آن گراؤنڈ ہم نے بار بار اس کی بات کی ہے کہ دیکھیں 2024 کے انتخابات کے بعد ظاہر ہے آپ نے جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے. اس وقت صدر پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, اس وقت چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, اس وقت ڈپٹی اسپیکر جو نیشنل اسمبلی کے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر جو گورنر صاحبان ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. دو صوبوں کے اندر جو حکومت ہے سندھ اور بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزرائے اعلیٰ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ جو پورا اس وقت نظام ہے اس کے اندر میرے خیال میں جو ہے پوری طرح ویل انٹرینچ جسے کہتے ہیں وہ حصہ بقدر سے بھی زیادہ میرے خیال میں ان کے پاس. لیکن خاور ایک چیز بتائیں, جب اس سے پہلے بھی بلاول بھٹو کی سطح پر بھی ہم نے دیکھا بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی, ملاقاتیں بھی ہوئیں, لیکن یہ جو شکایتیں ہیں یہ دور نہیں ہو رہی. آپ نے کہا ظاہر ہے وزیر اعظم آئیں گے, صدر مملکت وزیر اعظم میں ملاقات ہوگی, اور جب صدر مملکت کے لیول پہ ملاقات ہوگی تو ہوپ فلی چیزیں بآسانی حل ہو جانی چاہیے. لیکن جب صدر مملکت اپنے پارٹی ورکرز کو یہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ بجٹ کا انتظار کریں, تو ہمیں پتہ ہے کہ بجٹ کے موقع پر کتنی امپورٹنس ہو جاتی ہے اتحادیوں کی, اور حکومت جو ہے پھر بہت سی باتیں مان لیتی ہے. تو کیا یہ اتنی مشکل بات ہے پیپلز پارٹی سے جو نکات طے ہوئے ہیں اس پر عمل درآمد کرنا وفاقی حکومت کے لیے؟ دیکھیں صدف, یہ جو آپ نے بات کی بجٹ کی, اس کے اوپر ایک تو آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے بجٹ پاس نہیں کر پاتی, جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیتی تو حکومت گر جائے گی. اس کے اوپر میری رائے یہ ہے کہ اگر آج اگلے 5 منٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر لے کہ جی ہم اس حکومت سے باہر نکل رہے ہیں یا اس حکومت کی سپورٹ سے باہر نکل رہے ہیں, تو نیشنل اسمبلی کے اندر جو نمبر گیم ہے وہ تو بالکل جو ہے موجودہ حکومت کے حق سے وہ حق میں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو حکومت تو آج کی آج بھی گر سکتی ہے, لیکن وہ موقع ہوگا نا اپنی باتیں منوانے کے لیے, تو اس ٹائم تو ضرورت ہوگی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ ایک لیوریج موجود ہے, جو بھی ان کے شکوے شکایتیں ہیں وہ یا ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو منوا سکتے ہیں. ہاں یہ بات البتہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے بجٹ کے موقع کے اوپر جو ہے نئے پروجیکٹس جو ہونے ہوتے ہیں ان کی پلاننگ ہے. ظاہر ہے ملک کے اندر جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں, جو خاص طور پر ایم این ایز کو آپ کو پتہ ہے ترقیاتی جو بجٹ ملنا ہوتا ہے اس حوالے سے, تو بجٹ کے موقع کے اوپر یہ سارے معاملات ہیں ان کو ایک بلیک اینڈ وائٹ شکل میں آپ سامنے پیش کر لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے کنسرنز ہیں, اور ان کو بجٹ میں تحریری شکل میں جو ان کو حل کیا جائے. تو میری نظر میں میرے خیال میں جو ہے پریزیڈنٹ صاحب اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور یہ ظاہر کچھ اس میں بیانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترش دے دیے جاتے ہیں دونوں طرف سے, لیکن جو میرا خیال ہے, جو میری اسیسمنٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ایک مضبوط اتحاد کے اندر موجود ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب کے اندر کسی بھی موقع کے اوپر ایسا موقع آئے کہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سپورٹ سے نکلے. خاور ایک چیز بتائیں, جب وزیر اعلیٰ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ ان پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں جو وفاق نے کمپلیٹ کرنے, مثلا وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ
سکھر حیدرآباد موٹر وے جلد بنائیں. پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے, یہاں پر فلائٹ آتی ہی نہیں, اب منسوخ ہو جاتی ہے, ٹرینوں کی صورتحال بھی ابتر ہے, اور یہ سب وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اس سے کیا آئیڈیا ہوتا ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جب وہ ایشوز یا وہ پروجیکٹ گنواتے ہیں جو وفاق کے انڈر ہیں, تو واٹ ڈو دے ایکسپیکٹ کہ یہاں پر بھی وہی کام کیا جائے؟ کیا وہ پنجاب میں ہوتی ترقی جو ہے اس سے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس کے پیچھے ایشو نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو کمپیریزن ظاہر ہے, جب بھی سندھ کا پنجاب کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ظاہر ہے جو مخالف اطراف میں کھڑی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں, تو یہ جب بھی کمپیریزن ہوگا یہ بات ہوگی. لیکن جو آپ کا سوال یہ ہے کہ وفاق نے یہ جو سارے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے ہیں, دیکھیں اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ جناب بہت شکریہ, بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, آپ حکومتی بینچز کے اوپر کھڑے ہیں, ہر مشکل وقت میں کوئی اگر ہمیں آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے, کوئی قانون ہمیں بنوانا ہے تو آپ ہماری سپورٹ کرتے ہیں. تو مسلم لیگ تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آئیں حکومت کا حصہ بنیں, جو ہے ابھی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے کابینہ کے اندر, آپ اس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا بہتر حل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا پریکٹیکلی حصہ بن جائے, کچھ وزارتیں لے لے, اور خاص طور پر وہ محکمہ جو وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جن کے حوالے سے یہ آپ بات کر رہی ہیں. آپ بڑا معصومانہ حل تجویز کر رہے ہیں بھائی. نہیں, بڑا سادہ سا حل ہے صدف. دیکھیں آپ نے حکومت کو سب سے بڑی سپورٹ دی ہوئی ہے, آپ کے بغیر وفاق کے اندر حکومت نہیں بن سکتی. تو پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ آ جائیں, آپ سپورٹ بھی کی ہوئی ہے تو آپ اپنا بالکل اس کے اندر وزارتیں بھی لیں. وہ تو بار بار ان کو دعوت دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مناسب موقع ہے کہ جو بھی آپ کی کنسرنز ہیں کابینہ کا حصہ بنے, کابینہ میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ اپنی آواز بھی اٹھائیں. ہم نے جمعہ 8 دن صدف آپ کو دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا کہ وہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس کے اندر ان کی وزارتوں کے اندر بلاول فارم منسٹر تھے, اس کے بعد شہریمان صاحب انوائرمنٹ کے منسٹر تھیں, اور باقی بھی ان کے لوگ مختلف منسٹریز کے اندر بیٹھے ہوتے. تو میرے خیال میں حصہ ان کو بننا چاہیے, بجائے اس کے کہ تنقید کا ہی صرف آپ سامنا کریں, بجائے شکایت کریں, پارٹ بنیں اور کام کروائیں اور وفاق کا حصہ بھی بن جائیں. بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا خاور. آئی ہوپ کہ پیپلز پارٹی تک اور پی ایم ایل این تک یہ مشورہ پہنچے گا. تھینک یو سو مچ. تو خاور نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا, انہوں نے ہمیں سولوشن بتا دیا کہ سندھ میں جو وفاق کے پروجیکٹ ہیں وہ کیسے مکمل ہو سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے کچھ وزارتیں لے لینی ہیں جو کہ امپورٹنٹ وزارتیں ہیں. سو بھائی کام ہو سکتا ہے اس طریقے سے, وائی ناٹ.